السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہارٹ فیلئر کے متعلق۔ ہارٹ فیلئر ایک ایسا مرض ہے جس کے بارے میں امریکہ میں تک کہا جاتا ہے کہ تخمینے کے لحاظ سے یہ ایک انتہائی مہنگا مرض ہے۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر منصور احمد، جو کہ پروفیسر آف کارڈیولوجی ہیں اور جن کا تعلق ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایکس ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل ڈپارٹمنٹ آف کارڈیولوجی کے، اور سارک کی کارڈیک سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہارٹ فیل ہو جانا یہ ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسی اصطلاح ہے جو کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں۔ بچپن میں یہ سنا کرتے تھے کہ بہت زیادہ خوشی ملنے کی وجہ سے یا اچانک صدمے کی وجہ سے کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا اور اچانک انتقال ہو گیا۔ کیا وہ یہی ہارٹ فیل ہوتا تھا جو ہم لوگ میڈیکلی جس کو ریفر کرتے ہیں؟ کہ ہارٹ فیل ہونا ایک بڑی پرانا جملہ ہے ہمارے یہاں، جی جس کے کسی کا بھی اچانک ڈیتھ ہو، سڈن ڈیتھ کو ہارٹ فیل ہو گیا۔ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو غلط نہیں ہے، لیکن ہارٹ فیلئر کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو فیل ہونا ایک ورب ہو گیا، اور فیلئر جو ہے یہ ایک کنڈیشن ہو گئی۔ جی تو ہارٹ فیلئر کی ایک ایسی کنڈیشن ہے یا کیفیت ہے جس میں ٹیکنیکلی آپ کا جو ہارٹ ہے، جو پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، ایوریج 72 دفعہ دھڑکتا ہے، نارمل آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو یہ صرف اس لیے دھڑکتا ہے، یہ ایک پمپ ہے تاکہ آپ کے پورے جسم میں پورے اعضاء کو خون پہنچاتا رہے۔ خاص طور سے دماغ، دل کو بذات خود خون کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس میں خون کی سپلائی کم ہوتی ہے تو وہ دھڑکنا کم کر دیتا ہے، اس کی فورس کم ہو جاتی ہے، اور جو خون پش کرتا ہے آگے اس کا مقدار کم ہو جاتی ہے، تو جسم کو ایک خاص مقدار چاہیے۔ ہارٹ فیلئر کی کیفیت ایک یہ کیفیت ہے جس میں کہ آپ کے جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہے خون کی، وہ آپ کا پمپ یا ہارٹ اس کو پورا نہیں کر پا رہا۔ جب یہ پورا نہیں کر پاتا تو وہ کیفیت ہارٹ فیلئر کی ہو جاتی ہے۔ اب جسم میں کیونکہ خون کی ایک مقدار ہے جس نے سرکولیٹ کرنا ہی ہے، اب جب وہ آگے پمپ کرنے کم کر دیتا ہے، یعنی اگر فرض کیجئے کہ 5 لیٹر اس نے پھینکنا ہے اور وہ 4.25 پھینک رہا ہے، تو جو بچا ہوا ہے وہ پیچھے پریشر بلٹ اپ ہوتا رہتا ہے۔ جب پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے تو سانس پھولنے کی کیفیت شروع ہوتی ہے، وہاں سے ہارٹ فیلئر کی ٹیکنیکلی ہارٹ فیلئر کا سنڈروم شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم کلینکلی ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ ویسے تو کافی ہارٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنی نارمل سے 100% سے کم ہو کے 50 پر آ جاتے ہیں، 45 پہ آ جاتے ہیں، تو یہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی، سانس پھولنا محسوس نہیں ہوتا میجورٹی کو۔ یعنی ہارٹ فیلئر غیر محسوس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم اوورٹ اور کورٹ ہارٹ فیلئر ہوتا ہے، جس میں کہ ایک میں انڈرلائنگ کنڈیشن ہوتی ہے ڈسفنکشن کی، دوسرے میں کلینکل سنڈروم جس میں کہ سمٹمز نظر آنے لگیں۔ جب سمٹمز آتے ہیں اور کلینکل سائنز آتے ہیں تو ان کو ہم ہارٹ فیلئر کی کلینکل کنڈیشن کہتے ہیں۔ ایل وی ڈسفنکشن ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو کہ ہم ڈسکور کرتے ہیں ایکو کارڈیوگرافی پہ، اور لیکن اس کیفیت میں بھی جب تک کہ خاص لیول ہے کارڈیک آؤٹ پٹ کا تو اس وقت تک یہ سمٹمز نہیں نظر آتے، تو اس کو ہم ہارٹ فیلئر نہیں کہتے۔ لیکن ہارٹ فیلئر ایک کلینکل ٹرم ہے جس میں سانس کا پھولنا، چلنے پھرنے میں تھکاوٹ ہونا، یہ مین کیفیت ہیں، یا پیروں پہ یا جسم میں پانی کا جمع ہو جانا، پیر سوج جانا، یہ ہارٹ فیلئر کی ویزیبل کیفیت ہے۔ تو ہارٹ فیلئر کی وجہ سے جو اموات جن کو ہم ریفر کیا کرتے تھے ان جملوں میں، وہ اچانک ہوا کرتی تھیں۔ اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کیفیت کے بعد جو طبیعت کی خرابی ہے وہ کتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور کیا انسان مطلب کتنے عرصے تک اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ ہارٹ فیلئر میرا خیال ہے دل کے تمام امراض میں سب سے زیادہ سیریس کنڈیشن یہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں دا موسٹ میلیگننٹ کارڈیک کنڈیشن۔ آپ کینسر کا بھی علاج کر لیں تو 5 سال تک کافی لوگ زندہ رہتے ہیں۔ ہارٹ فیلئر میں جب ایک دفعہ سانس پھولنا شروع ہو جائے تو ایوریج لائف سپین جو ہے بہت لمیٹڈ ہے۔ بظاہر کافی لوگ آپ کو نظر آئیں گے 10 سال 15 سال بھی گزارا کر لیا، لیکن جن کی کنڈیشن جہاں ٹریٹیبل کاز نہ ملے اور سانس پھولنے کی شروع ہو تو ایوریج لائف سپین ویریز بٹوین 2.5 to 3 years۔
لیکن ہاں جہاں پر کاز نظر آ جاتا ہے، مثلاً کارنری آرٹری ڈیزیز ہوئی، ہارٹ اٹیک کا، تو اس کا آپ نے اینجیوپلاسٹی کر دی، بائی پاس کر دیا، تو اس میں بہتری کی امید ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے اس کنڈیشن میں بنیادی طور پہ آپ کے ہارٹ کے جو پٹھے ہوتے ہیں، مسلز ہوتے ہیں، ان کا فنکشن ویک ہو جاتا ہے. جی. یعنی ایجیکشن فریکشن جو کہ 60 سے اوپر ہونا چاہیے وہ 60 سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. فورس آف کانٹریکٹیلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ہارٹ کا سائز نارمل سے بڑا ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اینڈ ڈائسٹولک والیوم بڑھ جاتی ہے، تو پورا کا پورا آگے پمپ نہیں کر سکتا. جی. اور جب یہ کیفیت شروع ہوتی ہے تو لوڈ گریجولی بڑھتا جاتا ہے، ہارٹ ڈائلیٹ ہوتا رہتا ہے جیسے آپ نے جسم کے، بتایا تھا کہ پیچھے جو خون ہے وہ جمع ہونا شروع ہو اور جاتا پھر ہے. آپ کے پھیپھڑوں میں جمع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن کی پوری مقدار نہیں آتی. جی. اور یہ ساری کیفیت بڑھتے بڑھتے ایک ویشس سائیکل میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اس کو اگر ٹریٹیبل کاز نہ ہو، جیسا میں نے کہا والو کا مسئلہ ہوا آپ نے ٹریٹ کر دیا، کارنری شریان کا آپ کو مسئلہ ہوا وہ ٹریٹ کر دیا، اگر یہ نہ ہو تو جی. یہ کیفیت ریپیئر ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر بات کی جائے آپ کی پریکٹس کی، تو کتنے مریض ایسے ہوتے ہوں گے جو ہارٹ فیلئر کی بنا پر ایک کارڈیولوجسٹ سے رجوع کرتے ہیں؟ دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زیادہ تر یہ مریض عمر کے کس حصے میں ہوتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ساری دنیا میں اب جو پروجیکٹڈ ڈیزیز ہے سب سے خطرناک اور سب سے بڑی گریجولی جو بڑھتی جائے گی وہ ہے ہارٹ فیلئر کی. اس کی چند وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہارٹ اٹیک کے بعد پہلے جب کہ ہاسپٹل مورٹیلٹی یعنی ہاسپٹل میں آنے کے بعد 30% لوگ گھر نہیں جاتے تھے، جی. ان میں اب یہ کم ہو کے رہ گئی ہے تقریباً 7 سے 8%. اور اگر آپ واقعی ٹائم میں پہنچ جاتے ہیں تو مشکل سے 3%. تو اس کا مطلب یہ کہ ہارٹ اٹیک سے کیونکہ ہم اتنے سارے لوگوں کو بچا لیتے ہیں، جی. اور ان میں کافی مریض ہیں جو کہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ڈیمیج ضرور ہوتا ہے ہارٹ کی مسل، تو آگے چل کے ہارٹ فیلئر کی کیفیت بنتی ہے انہی لوگوں میں. دوسرا یہ کہ ایک پٹھوں کی خود بیماری ہوتی ہے وہ ہارٹ فیلئر کی ہوتی ہے. اور پھر والو کا بھی اگر علاج نہ کرایا جائے، والو کے مرض کا، جس میں رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہمارے یہاں ابھی بھی کامن ہے جبکہ ڈیولپ ورلڈ میں یہ تقریباً ناپید ہے. جی. تو یہ بچپن میں ہی ہارٹ فیلئر کی کیفیت آ سکتی ہے، ٹین ایجز میں. تو ان چیزوں کا اگر جلد علاج نہ کیا جائے تو سب بڑھ کے وہ ہو جاتی ہیں. لیکن ایج جو ہے وہ عام طور پہ ایلڈرلی ہم کہتے ہیں. ہمارے یہاں کیونکہ ذرا جلدی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ 60 سال سے آگے یہ مرض کافی کامن ہو جاتا ہے، جبکہ ویسٹرن ورلڈ میں یہ تقریباً 65-70 کے بعد ایلڈرلی میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب دل کی بیماریوں کے اندر وراثت کو بھی کافی اہمیت دی جاتی ہے. بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جو والدین سے بچوں کو ملتی ہیں یا موروثی طور پر بیماریاں جو آگے بڑھتی ہیں. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہارٹ فیلئر کا معاملہ بھی کیا موروثی طور پر آگے بڑھ سکتا ہے؟ ہارٹ فیلئر کو ہم ڈائریکٹلی موروثی نہیں کہہ سکتے، جی. لیکن جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری موروثی ہو گئی ہے کافی حد تک، ناٹ ٹوٹلی. انوائرمنٹل اس میں دخل بہت ہو گیا ہے، شوگر میں بھی کافی حد تک ہے، بلڈ پریشر میں بھی ہے. تو یہ سارے کازز ہیں ہارٹ فیلئر کے. تو ڈائریکٹلی اسے تو موروثیت کا دخل میں نہیں کہوں گا، لیکن انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس فیملی میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہیں ان میں یہ کنڈیشن بھی زیادہ ہوگی، جہاں شوگر کا مرض زیادہ ہے وہاں یہ زیادہ ہوگی، جہاں ہائی بلڈ پریشر زیادہ ہے وہاں یہ ہوگی. تو انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی اس میں ابھی تک موروثیت کا دخل سامنے نظر نہیں آیا. اشرف صاحب علامات جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ مینلی سانس کا پھولنا، پیروں پہ ورم کا آنا، چلنے پھرنے میں خاص طور سے تھکنے لگنا وقت سے پہلے، اور آہستہ آہستہ آدمی سلو ہو جاتا ہے، خاص طور سے ایلڈرلی میں. ہم یہ کہتے ہیں جی عمر کا تقاضا ہے، جی بالکل. اور وہ سلو ہوتا ہے، ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ یہ ایمرجنسی نہ بن جائے. لیکن کسی بھی عمر میں اگر کوئی شکایت کرے کہ میں تھکنے لگا ہوں، سانس پھولنے لگا ہے، یا پیروں پہ سوجن ورم نظر آنے لگے، تو میرے خیال میں یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم میڈیکل ہیلپ لیں، رادر دین یہ کہ ایزیوم کر لیں کہ جی بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک معاملہ اور میں نے دیکھا ہے کہ پھیپھڑوں میں پانی بھر جانا، یہ شکایت بھی اکثر بزرگوں میں مل رہی ہوتی ہے. کیا یہ بھی ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ہارٹ فیلئر کے نتیجے میں سامنے آتی ہو؟ پھیپھڑوں میں پانی کا آنا موسٹلی 95% پلس ہارٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ ہارٹ فیلئر ہی کی کیفیت ہے. کچھ بڑے ریئر کازز ہیں جو کہ نان کارڈیک پلمنری ایڈیما اسے ہم کہتے ہیں. پھیپھڑوں میں پانی آنا جب بہت زیادہ ہوتا ہے اسے ہم پلمنری ایڈیما کہتے ہیں.
تو بہت ہی ریئر کنڈیشنز ہیں جو کہ نان کارڈیک ہوتی ہیں پلمنری ایڈیما کی. یہ کیفیت جیسے کڈنی فیلئر میں بھی ہو جاتی ہے کہ پانی جب آپ کا جسم سے خارج نہیں ہو رہا تو جمع ہو کے فائنلی پھیپھڑوں میں بھی جمع ہو جاتا ہے. جی. تو لیکن 95% پلس یہ ہارٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہارٹ فیلئر ہی کی کیفیت ہے. ہارٹ فیلئر کی اقسام بھی ہوتی ہیں کیا؟ ہارٹ فیلئر کی اقسام کا ٹیکنیکل ذکر ہے لیکن کامن آدمی کے لیے شاید اس کی اہمیت نہ ہو. ہمارے لیے یہ لیفٹ وینٹریکولر فیلئر، رائٹ وینٹریکولر فیلئر، کنجسٹو ہارٹ فیلئر ایک ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز ہے، لیکن بائی اینڈ لارج یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اف دا لیفٹ فیل دین دا رائٹ ول آلسو فیل. اچھا. تو لیکن رائٹ ہارٹ فیلئر کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو کہ پھیپھڑوں کی کرونک ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جسے ہم کور پلمونیل کہتے ہیں. جی. تو وہ پھیپھڑوں کی سیویئر ڈیزیز جہاں پھیپھڑے بہت خراب ہو گئے، فائبروٹک ہو گئے ہیں اور پلمنری ہائپر ٹینشن ڈیولپ ہو گیا، تو اس میں رائٹ سائڈ فیل ہوتی ہے، لیکن ایونچولی لیفٹ سائڈ آلسو کیچ اپ، کیونکہ وہ ایک آپ کو بھی پتہ ہوگا فزیولوجی سے کیو پی آلویز ایکولز کیو ایس. جی ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہارٹ فیلئر کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.